अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद अख्तर वसीम। बजट 2025 अनाउंस कर दिया गया है और हमेशा की तरह जो हुक्मरान टोला है इसको बहुत अच्छा बजट कह रहा है और जो अपोजिशन टोला है वो उसको कह रहा है कि ये तारीख का बदतरीन बजट है। बजट का सबसे ज्यादा जो असर होता है वो तनख्वाहदार तबका और पेंशनर्स पर होता है, क्योंकि वो पूरा साल देखते रहते हैं कि बजट में उनके लिए क्या मिलेगा, क्या रिलीफ मिलेगा, क्या टैक्सेस लगेंगे। इस बजट में भी और हमेशा की तरह जो भी बजट पेश होते हैं बहुत सी कंफ्यूजन रह जाती हैं। पूरे बजट को पढ़ना और उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो वीडियो बनाई है ये मैंने खासकर तनख्वाहदार तबका और पेंशनर्स के लिए बनाई है कि उन पर तनख्वाह, उनको कितनी तनख्वाह इंक्रीज हुई है, उन पर कौन कौन सा टैक्स लगा है, इसी तरह पेंशन कितनी इंक्रीज हुई है और ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। इसमें खासकर जो डिस्पैरिटी अलाउंस की बात की गई है, डिस्पैरिटी अलाउंस किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, ये होता ही क्या है क्या नहीं होता, इसके बारे में बहुत से लोग सोच रहे हैं, उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आया कि वो जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है आपको मिलेगा, फौज को मिलेगा, पुलिस को मिलेगा, पंजाब वाले देंगे नहीं देंगे, किन किन महकमों को मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। इस वीडियो में पहले मैं तनख्वाह को लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद पेंशन में। तो आप इस पूरी वीडियो को गौर से देखें। मैं पूरी एक जो लिस्ट है जिन जिन महकमों को डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, स्क्रीन पर चलाऊंगा भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपके पास आपकी पे स्लिप है तब भी आपको पता चल जाएगा आपकी जो पे है वो कितनी इंक्रीज हुई। पूरी वीडियो देखें, गौर से देखें, आपके सारे सवालात का जवाब इसमें मिल जाएगा। ये चूंकि पूरा बजट डिस्कस करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सिर्फ तनख्वाहदार तबका, सैलरीड पर्सन जिनको कहते हैं, या जो पेंशनर्स हैं उनको फोकस किया है। तो छोटी वीडियो में इतना ही काफी होता है, क्योंकि ज्यादा वीडियो फिर आपको बोर करेगी। सबसे पहले देखते हैं पे की तरफ। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि जो जिनकी सैलरी, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन पर इस बजट का क्या असर हुआ, उनकी कितनी इंक्रीज हुई है। तो जो अनाउंस किया वजीर खजाना ने, वो अनाउंस किया 10% बेसिक पे का। अगर आपकी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, उसमें आपकी बेसिक अगर 50,000 है, तो आपकी 10% के हिसाब से आपकी 5,000 रुपया तनख्वाह बढ़ जाएगी। फिर सुन लें, ये तनख्वाह बेसिक पर बढ़ेगी। आपकी जो अगर टोटल 1 लाख तनख्वाह है उसमें से 50,000 आपकी बेसिक है, तो आपकी 10% 50,000 का 5,000 बढ़ेगी, तो आपकी 5,000 तनख्वाह बढ़ जाएगी। अभी बात करते हैं डिस्पैरिटी। गवर्नमेंट कह रही है और गवर्नमेंट के जो हवारी वो ये कह रहे हैं कि हमने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया है। इसको डीआरए कहते हैं, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। तो इस तरह मुलाजमीन की तनख्वाह है वो 40% बढ़ गई है। बात उनकी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चालाकी है, वो क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहली बात ये कि तनख्वाह सबकी 40% नहीं बढ़ी, सबको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर तक लिस्ट शेयर कर देता हूँ। आप अपनी पे स्लिप उठाएं, ये हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी अलाउंस है क्या। जो अनाउंस किया उसमें कहा गया था कि 10% आपकी बेसिक पे बढ़ेगी और 30% बेसिक का डिस्पैरिटी अलाउंस है। तो डिस्पैरिटी क्या है, कहाँ से ये शुरू हुई, उसको हम देखते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। डिस्पैरिटी का अगर हम लफ्जी मतलब देखते हैं तो उसका मतलब है फर्क, तफावत, यानी कि दो चीजों के दरमियान जो फर्क आ जाता है उसको डिस्पैरिटी कहते हैं। ये 2021 में ये शुरू किया गया। हुआ ये कि कुछ महकमे पाकिस्तान के अंदर सेम स्केल के, सेम रैंक के, एक बंदा ज्यादा पे ले रहा है और एक बंदा कम पे ले रहा है। जैसे आपने देखा जो पार्लियामेंट हाउस में काम करते हैं, जो जुडिशरी में काम करते हैं, और जैसे कस्टम का महकमा है, उनके उसी सेम स्केल के जो लोग हैं वो ज्यादा पे ले रहे हैं, और सेम स्केल के किसी और महकमे में, जैसे रेलवे हो गया या किसी और महकमे में हेल्थ वाला हो गया, उसमें उनकी तनख्वाह कम है। तो उस फर्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिस्पैरिटी अलाउंस शुरू किया 2021 में। उसका मकसद ये था कि अगर एक स्केल 14वें स्केल का आदमी कस्टम में काम कर रहा है, वो तनख्वाह 1 लाख ले रहा है, वही 14वें स्केल का आदमी अगर रेलवे में काम कर रहा है वो तनख्वाह 50,000 का ले रहा है, तो 50,000 का फर्क आ गया। उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि जो कम ले रहे हैं उनको हम डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे। तो ये शुरू हुआ था 2021 से। 2021 में अलाउंस ये दिया गया डीआरए, उसके बाद 2022 में भी दिया गया, और ये दिया गया था बेसिक पे पर, जो आपकी रनिंग बेसिक पे उस पर दिया गया था। और किन को दिया गया था किन को नहीं दिया गया था, अभी ये मैं आपके सामने ये लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर लिस्ट चल रही है, ये 2021 का, ये देखें आपके सामने ये लेटर है फाइनेंस डिवीजन का। इसमें उन्होंने बताया कि किन किन जो एलिजिबल नहीं है उनकी उन्होंने डिटेल दी है। यह जैसे लिखा सीरियल नंबर 1 पर लिखा प्रेसिडेंट, पीएम सेक्रेटरीट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हेल्थ पर्सनल,
health establishments, National Accountability Bureau (NAB), all superior courts, Law and Justice Commission of Pakistan, Islamabad Capital Territory Police, National Highway and Motorway Police, Islamabad Model Traffic Police, Air Force Security Force (ASF), Civil Armed Forces, Intelligence Bureau (ISI), Inter-Services Intelligence, Federal Investigation Agency (FIA), National Highway and Motorway Police, National Assembly, Senate Secretariat, Parliamentary Affairs Division, District Population Welfare Office. اس طرح کرتے کرتے یہ لسٹ اگر آپ نیچے تک جائیں تو یہ انہوں نے 57 سیریل نمبر ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اسلام آباد. اس کے نیچے 58 جو سیریل نمبر ہے وہ اس کو دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے دا سیولین امپلائیز آف پی ایف ہو آر ڈرائنگ ایڈیشنل الاؤنس ایز الاؤڈ وائڈ فنانس، آگے لیٹر کا نمبر لکھا ہے. یعنی کہ پی ایف کے وہ سیولین جو اس لیٹر جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے تحت ایڈیشنل الاؤنس لے رہے ہیں، وہ بھی ان کو بھی یہ ڈی آر اے نہیں ملے گا. تو یہ لسٹ جو جاری کی ہے ان لوگوں کو، ان محکموں کو یہ ڈی آر اے نہیں ملے گا. تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا جو لسٹ شو کی ہے، اس میں 57 جو محکمے ان کو کہا گیا کہ اس کو ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں ملے گا. وہ آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان محکمے میں پھر آپ کو ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں ملے گا، پھر آپ کو صرف 10% ملے گا. تو سمپل سی بات ہے، آپ کی تنخواہ کتنی بڑی؟ اگر آپ کی تنخواہ بیسک 50,000 ہے تو آپ کی تنخواہ بڑھے گی 5,000. اگر آپ کی تنخواہ 30,000 ہے تو آپ کی تنخواہ بڑھے گی 3,000. اگر آپ کو ساتھ ڈسپیرٹی الاؤنس ملتا ہے، اگر آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، 5,000 آپ کا بن جائے گا 10% اور 30% 15,000 بن جائے گا، تو آپ کی بن جائے گی 20,000. اگر آپ کی صرف 10% بڑھی ہے تو پھر آپ کی صرف 5,000، اور اگر ساتھ آپ کی ڈسپیرٹی الاؤنس بھی ملا تو پھر آپ کی 20,000 بڑھے گی. تو یہ ایک فرق ہے. اور کن کی نہیں بڑھے گی آپ کو بتا. یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ کیا آرمڈ فورسز افواج پاکستان کو ڈسپیرٹی الاؤنس ملے گا؟ ڈسپیرٹی الاؤنس جو نوٹیفیکیشن میں نے آپ کو یہاں پہ شیئر کیا ہے اس کے اوپر اسکرین کے اوپر، اس پر لکھا ہے کہ ہر وہ بندہ جس میں پہلے جس کی پے 100% پہلے بڑھ چکی ہے بیسک پے، اس کو یہ ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں ملے گا. یہ ان محکموں کو ملے گا جن کو پہلے 100% جن کی پیمنٹ انکریز نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ادوار میں کچھ محکموں میں آپ کی بیسک کا 100% انکریز بہت سے محکموں میں ہو چکی، جن میں کہ افواج بھی شامل ہے. یہاں پر فوج کا تھوڑا سا کیس مختلف ہے. اس لسٹ میں فوج کا نام لکھا ہے، لیکن ہوا کیا تھا 2021 میں ایک اسپیشل اپروول کے بعد افواج کو یہ الاؤنس دیا گیا تھا، اس کو پھر اس لسٹ سے نکال لیا گیا تھا، کیونکہ افواج پاکستان کا اپنا ایک مشن ہے، پاکستان افواج کا اپنا ایک سٹرکچر ہے. تو ان کے لیے جو ہدایات آتی ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. اس لسٹ میں ان کا نام ضرور شامل ہے. ابھی موجودہ حالات میں کیا ہے؟ موجودہ حالات میں بھی یہی ہے کہ ان کا نام تو آلریڈی اس لسٹ میں جو 2021 سے اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی وزیر خزانہ نے ایک بات کی، اگر آپ نے غور سے سنی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ افواج بھی ایک اسپیشل الاؤنس دیا جائے گا جو کہ 20% بجٹ انکریز کیا اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. وہ جو اسپیشل الاؤنس ہے وہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کہ افواج کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں ملے گا. باقی جو محکمے آپ اپنی پے لسٹ اٹھائیں، اگر آپ آلریڈی 35% یا 15% ڈسپیرٹی الاؤنس لے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ الاؤنس ملے گا. اگر آپ نہیں لے رہے، آپ کی تنخواہ میں آلریڈی 100% بیسک الاؤنس یا کوئی ایڈیشنل الاؤنس آپ آلریڈی لے رہے ہیں، پھر آپ کو یہ نہیں ملے گا. تو بات بڑی سمپل سی ہے. اچھا، یہ تو تھا پے کے بارے میں. پے کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کتنی انکریز ہوئی اور کن کن لوگوں کی ہوئی. اس کے علاوہ ایک الاؤنس وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ جو جن کو ہم مذہبی یا اسپیشل لوگ کہتے ہیں، ان کا جو پہلے الاؤنس تھا وہ تھا 4,000، اس کو انکریز کر کے 6,000 کر دیا گیا. ابھی ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز پر. ٹیکسز کچھ کم کیے ہیں جو گورنمنٹ نے کیے ہیں، اس پر ہم دیکھتے ہیں سلیبز بنی ہیں، کس سلیب پر کتنا ٹیکس ہے. آپ کے سامنے میں یہ ایک سلیب لے کے آ رہا ہوں، ایک پیج ہے، اس پر سلیب بنی ہے، اس کو غور سے دیکھیں. جن کی پے سالانہ 6 لاکھ سے کم ہے ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. پھر سن لیں، جن کی پیمنٹ ماہانہ 50,000 یا سالانہ 6 لاکھ سے کم ہے ان پر 0 ٹیکس ہے. اگلا سلیب ہے وہ ہے جن کی پیمنٹ 6 لاکھ سے لے کر 12 لاکھ تک ہے، تو ان پر جتنی اماؤنٹ ان کی 6 لاکھ سے زیادہ ہے، اگر فار ایگزامپل ان کی پیمنٹ جو سالانہ ہے جو پے ہے وہ 7 لاکھ ہے،
تو اس کو اوپر والا جو 6 لاکھ سے جو اوپر والا 7واں لاکھ ہے اس کا 1% ٹیکس دینا ہوگا. تو جو 6 لاکھ سے جتنی زیادہ اماؤنٹ ہوگی 12 لاکھ تک اس کا 1% ہے. اس کے بعد تیسرا سلیب آ جاتا ہے 12 لاکھ سے لے کر 22 لاکھ تک. اس میں فکس ٹیکس ہے 6,000 سالانہ، اور اس کے علاوہ 11% اس اماؤنٹ پر جو 12 لاکھ سے زیادہ ہے اس پر دینا ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے 22 لاکھ سے لے کر 32 لاکھ تک. ان پر جو فکس ٹیکس ہے وہ 1,16,000 فکس ہے، اور جو اماؤنٹ 22 لاکھ سے جتنی زیادہ ہوگی اس پر 23% ان کو اضافی دینا ہوگا. اگلا سلیب آ جاتا ہے 32 لاکھ سے لے کر 41 لاکھ تک. اس پر 3,46,000 فکس ٹیکس ہے، اور 30% 32 لاکھ سے اوپر والا اضافی دینا پڑے گا. اس کے بعد آخری آ جاتا ہے 41 لاکھ سے اوپر. ان کو 6,16,000 فکس ٹیکس ہے، اور 41 لاکھ سے اوپر جتنی بھی پے ہے اس پر 35% ان کو اضافی ٹیکس دینا پڑے گا. ابھی ہم بات کرتے ہیں پینشنرز کی. تو پینشنرز کے لیے یہ بجٹ کوئی خاص اتنا فائدہ مند نہیں رہا، بلکہ آپ اس کو مایوس کن بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جو پینشنرز ہیں ان کی جو پینشن ہے صرف 7% بڑھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورا سال تنخواہ دار طبقہ جو پینشنر ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ بجٹ میں اس کے لیے کیا بنتا ہے، خاص کر جن کی پینشن بہت کم ہے. کچھ لوگ ایسے جن کی پینشن بہت کم ہے، کسی کی 20,000 ہوگی، کسی کی 30,000 ہوگی. ابھی جس کی پینشن 20,000 ہے اس کا اگر 7% دیکھیں تو کتنا بنتا ہے؟ صرف 1,400 روپیہ. اگر 10,000 ہے تو صرف 700 روپیہ. تو 7% بڑی ہے پینشن. تو یہ بہت ہی ایک کم آپ کہہ لیں قلیل مقدار میں یہ انکریز کی گئی ہے. اس کے علاوہ پینشنر کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ پہلے جو فیملی پینشن تھی وہ فار لائف ہوتی تھی. جیسے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی پینشن اس کی وائف کو ملتی ہے، فار لائف مل جاتی ہے. لیکن ابھی اس کو کیپ کر دیا گیا 10 سال کے لیے. ابھی فیملی پینشن صرف 10 سال تک ملے گی. جس سال بندہ فوت ہوگا اس کے بعد صرف 10 سال تک اس کی فیملی کو اس کی پینشن ملے گی، اس کے بعد پینشن نہیں ملے گی. پھر یہ ایک بری خبر یہ ہے کہ پہلے آپ پینشن بھی لے سکتے اگر کہیں آپ نے جاب کی ہے، آپ ارلی ریٹائر ہو گئے، آپ اس کو اس کی پینشن ملتی تھی، اس کا ساتھ جو نئی پے آپ کی جو سیلری ہے وہ بھی ملتی تھی، تو آپ کا گزارا ہو جاتا تھا. ابھی کیا انہوں نے کہا کہ ابھی آپ یا صرف پینشن لیں گے ایک ٹائم میں، یا سیلری لیں گے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کریں گے. آپ ایک ٹائم میں پینشن اور سیلری نہیں لے سکتے. دیکھنے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایک چیز ہونی چاہیے، لیکن وہ اگر آپ دیکھیں نا وہ پینشن بہت کم ہوتی ہے. جو ارلی ریٹائر ہوتے ہیں نا وہ بہت تھوڑی اماؤنٹ میں پینشن ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک یہ بری خبر ہے. اس کے علاوہ ارلی ڈسکریج کیا گیا، جو ارلی ریٹائرمنٹ لیتے تھے ان کو ڈسکریج کیا گیا اس بجٹ میں. تو یہ تھی چند چیدہ نکات اس کے بجٹ کے تنخواہ دار طبقہ کے لیے اور پینشنر کے لیے. اس بجٹ کے عام آدمی پر کیا اثرات ہیں اس کو ہم ایک نئی ویڈیو میں دیکھیں گے، کیونکہ ایک ویڈیو کے اندر سارا کچھ سمونا بور بھی کرتا ہے آپ کو اور مشکل بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. شکریہ.